اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتبعوا، اور انہوں نے پیروی کی، ما تتلو الشیاطین، اس چیز کی جو پڑھتے تھے شیطان، یا دوسرا ترجمہ اس کا یہ ہوگا کہ وہ پیچھے لگ پڑے اس چیز کے جس کو پڑھتے تھے شیطان، علی ملک سلیمان، سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی میں، وما کفر، اور نہیں کفر کیا سلیمان علیہ السلام نے، ولیکن الشیاطین، اور لیکن شیطانوں نے، کفروا، کفر کیا، یعلمون الناس السحر، وہ سکھاتے تھے لوگوں کو جادو، وما انزل، اور جو نازل کیا گیا، علی الملکین، دو فرشتوں پر، ببابل، بابل شہر میں، ہاروت و ماروت، ہاروت اور ماروت پر، وما یعلمان، اور وہ دونوں نہیں سکھاتے تھے، من احد، کسی کو بھی، حتیٰ، یہاں تک کہ، یقولا، وہ دونوں کہتے، انما نحن فتنۃ، ہم صرف فتنہ ہیں، آزمائش ہیں، فلا تکفر، پس کفر نہ کرو، فیتعلمون، پس وہ سیکھتے تھے، منہما، ان دونوں سے، ما یفرقون، جو تفرقہ ڈال دے، جو جدائی ڈال دے، بہی، اس کے ساتھ، بین المرء، آدمی کے درمیان، وزوجہ، اور اس کی بیوی کے درمیان، وما ہم، اور نہیں تھے وہ، بضارین، نقصان پہنچانے والے، بہی، اس کے ساتھ، من احد، کسی کو بھی، الا، مگر، باذن اللہ، اللہ کے حکم سے، ویتعلمون، اور وہ سیکھتے تھے، ما یضرہم، جو ان کو نقصان دیتا تھا، ولا ینفعہم، اور نہ ان کو نفع دیتا تھا، وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، یقیناً، علموا، انہوں نے جان لیا، لمن اشتراہ، جس نے بھی خریدا اس کو، ما لہ، نہیں ہے اس کے لیے، فی الآخرۃ، آخرت میں، من خلاق، کوئی بھی حصہ، وَلَبِئْسَ، اور برا ہے، ما شروا، جو بیچا انہوں نے، بہی، اس کے ساتھ، انفسہم، اپنے آپ کو، لو کانوا، کاش کہ وہ، یعلمون، جانتے ہوتے، ولو انہم، اور اگر وہ، آمنوا، ایمان لاتے، واتقوا، اور پرہیزگاری اختیار کرتے، لمثوبۃ، تو البتہ اجر پاتے، من عند اللہ، اللہ کے ہاں، خیر، بہتر، لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ علم رکھتے یا جانتے اس بارے میں، واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان، یہ جو یہودی ہیں انہوں نے پیروی کی اس چیز کی، یا اس چیز کے پیچھے لگ پڑے جو شیاطین سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی کے اندر پڑھا کرتے تھے۔ یہاں پہ شیاطین سے مراد جنوں والی شیطان بھی ہو سکتے ہیں، اور انسانوں والے بھی، انسانوں کے اندر بھی شیطان ہوتے ہیں، جو شیاطین جن والے جو ہوتے ہیں، ان جیسے کام کرنے والے لوگ، وہ بھی شیاطین ہی ہوتے ہیں۔ تو ان یہودیوں نے بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کے لیے کتاب نازل کی تھی تورات، اور اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد اور وعدے کیے تھے کہ اس کے اوپر یہ لوگ ایمان لاتے اور اس کے مطابق عمل کرتے، انہوں نے اس چیز کو چھوڑ کر اس چیز کی پیروی کی، یا اس چیز کے پیچھے چل پڑے جو کام شیاطین کیا کرتے تھے، یعنی جو کام اللہ رب العالمین کو مطلوب تھا اس کام کو انہوں نے نہیں کیا، اور اس کام کو انہوں نے کیا جو کام شیطان کرتے تھے۔ اب یہ جو سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی تھی، وہ اس قدر مضبوط بادشاہی تھی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کیا تھا، یہ دعا کی تھی، قال رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب، سورہ صاد کی آیت نمبر 35 ہے کہ اے اللہ مجھے بخش دے اور مجھے ایسی بادشاہی عطا کر کہ جو میرے بعد کسی اور کو عطا نہ ہو، بے شک تو بہت زیادہ دینے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو بڑی عظیم بادشاہی عطا فرمائی کہ سورہ صاد کی آیت نمبر 36 سے 40 کے مطابق ہوائیں ان کے مسخر تھی، اور جنات بھی ان کے مسخر تھے، اور ان کے لیے بڑے بڑے کام کیا کرتے تھے۔
اور پھر اللہ رب العالمین نے سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی کا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو رویے ان کا ذکر سورہ نمل کی آیت نمبر 15 سے 44 تک بھی کیا ہے، جس کے اندر 20 والا ذکر بھی موجود ہے اور حدود کا قصہ اس کے اندر موجود ہے۔ تو وہ بھی وہاں پہ بھی سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی بادشاہی کا اور ان کی بادشاہی کے کچھ انداز کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ تو یہ بہت بڑی اور عظیم بادشاہی اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی تھی۔ اب یہ لوگ جو ہے شیاطین کے باتوں کے پیچھے لگ کر وہ والے کام کرتے تھے جو شیاطین سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی میں کرتے تھے۔ وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر، سلیمان علیہ السلام نے کوئی کفر والا کام نہیں کیا، لیکن یہ جو شیاطین تھے یہ کفر والا کام کرتے تھے کہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ یعنی جادو کا سیکھنا یا سکھانا یہ کفر والا کام ہے اور یہ کام پیغمبر نہیں کر سکتا۔ اب یہ جو شیاطین لوگوں کو جادو کا کام سکھاتے تھے یا جب لوگ ان کے پیچھے جو پڑتے تھے تو یہ لوگوں کو یہ باور کراتے تھے کہ سلیمان علیہ السلام کی جو بادشاہی تھی وہ اسی جادو کے زور کے اوپر چل رہی تھی اور ان کے پاس یہ جادو والا علم تھا اور اسی کے ذریعے سے وہ بادشاہی کر رہے تھے، اس لیے وہ جادو کی نسبت سلیمان علیہ السلام کی طرف کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کی نفی کی ہے کہ جادو تو کفر والا کام ہے اور سلیمان اللہ کے پیغمبر نبی تھے تو وہ کیسے یہ والا کام کر سکتے تھے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے یہ کفر والا کام نہیں کیا بلکہ شیطانوں نے یہ والا کام کیا ہے کہ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ تو اس آیت کے مطابق جادو سیکھنا یا جادو کا سکھانا یہ کفر والا کام ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس میں آپ علیہ السلام نے 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں کا ذکر کیا کہ آپ 7 ہلاک کرنے والے گناہوں کا سے بچ جائیے کہ جو گناہ انسان کی دنیا اور آخرت دونوں برباد کر دیتے ہیں، ان کے اندر ایک جادو بھی ہے۔ جادو کا سیکھنا یا سکھانا یہ انسان کو ہلاک کر دینے والا گناہ ہے۔ اور یہ جو سلیمان علیہ السلام ہیں ان کے نام سے بائبل کا جو پرانا عہد ہے اس کے اندر ایک کتاب موجود ہے جس کا نام اردو میں غزل الغزلات ہے اور اس کو انگلش کے اندر سانگ آف سلیمان بولتے ہیں، جس کے اندر کچھ گیت ہیں جن کا ذکر ہے۔ اب یہودیوں کے مطابق یہ جو سانگ آف سلیمان ہے یہ خدا اور انسان کے درمیان تعلق کے طور پر اس کو یہودی پیش کرتے ہیں، اور جو عیسائی ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام اور کلیسا کے درمیان کا جو تعلق ہے اس کو بیان کرنے کے لیے یہ والے گیت پڑھتے ہیں اور ایک دوسرے کو سناتے ہیں۔ تو وہاں پہ بھی سلیمان علیہ السلام کا ذکر اس بائبل کے اندر موجود ہے، لیکن یہ سلیمان علیہ السلام یہودیوں کے ہاں ایک پیغمبر کی حیثیت سے زیادہ متعارف نہیں تھے، وہ ایک بادشاہ کی حیثیت سے ان کے درمیان متعارف تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہی بھی عطا کر رکھی تھی اور یہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر بھی تھے۔ وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، اور جو کچھ نازل کیا گیا 2 فرشتوں کے اوپر بابل شہر میں، جو فرشتے جن کا نام ہاروت اور ماروت تھا۔ اب اس کے بارے میں بھی تفصیل اللہ تعالیٰ نے نہیں بتائی کہ وہ کیا کیا سکھا رہے تھے یا کیا کیا وہ کام کر رہے تھے۔ یہاں پہ صرف جو اس طرح اجمالی طور پر اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا ذکر کیا ہے ہمارا اس کے مطابق ایمان ہے۔ تو یہ جو 2 فرشتے بابل شہر کے اندر اللہ تعالیٰ نے نازل کیے، اور ان 2 فرشتوں کا جو نام تھا وہ ہاروت اور ماروت تھا، اور یہ 2 فرشتے جو تھے وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر، یہ لوگوں کو اس وقت تک جادو والا کام نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ لوگوں کو نہ کہتے کہ ہم آزمائش ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو آپ کفر نہ کرو۔ یعنی یہ 2 فرشتے ان لوگوں کی آزمائش کے لیے بھیجے گئے تھے، اور ان فرشتوں کو بھیجنا اور ان کے ذریعے سے جادو سکھانا اس کا ایک فائدہ یہ بھی تھا کہ چونکہ لوگ جو تھے لوگوں کے درمیان پہلے سے یہ بات مشہور تھی کہ سلیمان علیہ السلام جو ہے وہ جادو کے بلبوتے پر اپنی حکومت کیا کرتے تھے، تو یہ 2 فرشتے اور پھر شیاطین بھی لوگوں کو جادو کا کام سکھاتے تھے اور لوگ جادو کرتے بھی تھے اور کرواتے بھی تھے، اور ان جادو کے ذریعے سے وہ کیا کام کرتے تھے فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، کہ وہ اس جادو کے ذریعے سے آدمی اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈالنے والا کام کرتے تھے، جھگڑے پیدا کر کے، نفرت پیدا کر کے طلاق تک کی نوبت لے آنا اور دونوں کو جدا کر دینا، اس لیے وہ جادو سیکھتے تھے۔ تو یہ جادو سیکھنے اور سکھانے والا جو عمل تھا ان کے اندر یہ 2 فرشتے اس لیے بھیجے گئے تھے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ جو سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی اور جو اللہ تعالیٰ نے ان کو
عطا کی تھی قوت، وہ اس جادو جیسی نہیں تھی۔ جادو تو یہ لوگ بھی سیکھ رہے تھے اور جادو کا کام ان کو بھی سکھایا جا رہا تھا، لیکن جو سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی کی طاقتیں تھیں وہ والے کام یہ نہیں کر سکتے تھے۔ یعنی تخت سلیمان علیہ السلام کا ہواؤں کے اندر اڑتا تھا، تو جادو کے ذریعے تو ظاہر ہے یہ لوگ اپنے تخت تو نہیں اڑا سکتے تھے، اور نہ جس طرح سلیمان علیہ السلام کے لیے جنات کام کرتے تھے اور بڑی بڑی ان کے لیے عمارتیں بھی بنایا کرتے تھے، تو یہ والا کام جادو کے ذریعے سے ظاہر ہے ممکن نہیں تھا۔ تو اس جادو کے درمیان اور جو سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی ہے، جو پیغمبر کے معجزات ہوتے ہیں، ان کے درمیان فرق بھی کیا گیا تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ان دو چیزوں کے درمیان زمین آسمان کا فرق ہے۔ جادو اور چیز ہے اور سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی اور چیز ہے۔ سلیمان علیہ السلام یہ والا کام نہیں کرتے تھے، کفر والا کام، جادو والا کام سلیمان علیہ السلام کی شایان شان ہی نہیں ہے۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، اور یہ لوگ جو جادو کا کام سیکھتے تھے یا سکھاتے تھے، اس سے ان کو نقصان ہی ہونا تھا اور ان کو کوئی فائدہ کسی قسم کا نہیں ہونے والا تھا، یا اگر نقصان جو جادو تھا اس کا نقصان بالکل بھی نہیں ہوتا تھا اور نہ ہی کوئی فائدہ ہوتا تھا۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور ان کو اس بات کا علم بھی تھا کہ جو یہ کام کر رہے ہیں اس کام کے ذریعے سے جو انہوں نے دنیا کے لیے خرید رکھا ہے، جو دنیاوی مال کمانے کے لیے جادو کا کام سیکھنے اور سکھانے کا کرتے ہیں، آخرت کے اندر ان کے لیے کوئی بھی حصہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ اپنی آخرت کو جان بوجھ کر برباد کر رہے تھے۔ ان کو پتا تھا کہ جادو کا کام کفر والا کام ہے اور اس سے ہماری آخرت تباہ و برباد ہو جائے گی۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اور بہت بری چیز ہے جس کے عوض انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا، کاش کہ وہ اس بات کو جانتے ہوتے کہ انہوں نے اپنی آخرت کو داؤ پہ لگا کر دنیاوی غرض و غایت حاصل کرنے کے لیے اللہ کے کلام اور تورات کو چھوڑ کر اس چیز کی پیروی کی جو جادو والا کام ہے، جو شیطانی والا کام ہے، جو جدائی ڈالنے والا کام ہے، لوگوں کی زندگی کا سکون تباہ کرنے والا کام ہے، وہ اس کے پیچھے لگ پڑے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اور اگر یہ لوگ ایمان لاتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے، یعنی جیسا ایمان لانے کا ان کو کہا گیا تھا تورات کے اندر، اور پرہیزگاری اگر یہ لوگ اختیار کرتے تو ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہترین جزا اور بدلہ ملتا، اجر اللہ رب العالمین کے ہاں بہترین اجر یہ لوگ پا لیتے۔ کاش کہ ان کو اس بات کا علم ہو جاتا، یہ بات جان لیتے تو یہ والا کام جو جادو والا کام تھا، کفر والا کام تھا اور اپنی آخرت کو برباد کرنے والا کام تھا، یہ وہ والا کام نہ کرتے بلکہ اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے ایمان اور تقوی کی بنیاد کے اوپر اپنی زندگی گزارتے۔ تو ان آیات کے اندر ہمارے لیے بھی یہ پیغام ہے کہ یہ جو جادو کا کام ہے، سیکھنا یا سکھانا، کرنا یا کروانا، یہ کفریہ کام ہے، انسان کی آخرت کو تباہ و برباد کر دینے والا کام ہے۔ جو کسی کے سکون کو تباہ و برباد کرتا ہے تو وہ انسان خود بھی کبھی سکون کے اندر نہیں رہ سکتا، دنیا کی زندگی کا سکون بھی برباد ہوتا ہے اور آخرت بھی تباہ و برباد ہوتی ہے۔ تو جان بوجھ کر اپنی آخرت کو داؤ پہ لگا دینا یہ عقل مند آدمی کا کام نہیں ہے۔ کرنے کا کام کیا ہے؟ ایمان اور پرہیزگاری، یہ دو چیزیں مطلوب ہے ہمیں دنیا کے اندر، کہ ایمان جو اللہ اور اس کے رسول کو مطلوب ہے، اس کی بنیاد کے اوپر عمل کر کے اپنے آپ کو پرہیزگار بنانا، کہ اسی کی بنیاد کے اوپر قیامت والے دن اچھا بدلہ، اچھا صلہ ملنے والا ہے اور اسی کی بنیاد کے اوپر کامیابی ملنے والی ہے۔ تو کرنے والا کام یہی ہے، ایمان اور تقوی۔ تو اس کام کے اوپر محنت کرنی چاہیے اور یہی والا کام کر لینا چاہیے۔